ناکارہ ہوتے جائیں گے. تو ایسے دور میں جہاں پہ آپ کی برین ایکٹیویٹی ویسے نہ ہو، آپ یعنی آپ کے کو بڑے خواب نہ ہوں، آپ کچھ اچیو کرنا چاہتے ہو وہاں تک جا نہ پائیں، چینج اتنی بڑی ہے. میں ایم فل کر رہی تھی تو ہمارے ایک ایڈوائزر تھے، اور ہمارے یعنی ایک آپس میں ٹاک ہو رہی تھی ہماری، تو کہنے لگے کہ آج سے کچھ عرصے کے بعد لوگ چینج کو کوپ نہیں کر پائیں گے. ہم فیوچرسٹکس کے ٹاپک پہ کچھ چیزیں دیکھ رہے تھے، تو کہتے ہیں کہ لوگوں کو فیوچر شاکس لگیں گے. لوگ جو ہیں جو تو چینج کو کوپ کر لیں گے وہ کوپ کر جائیں گے، لیکن جو نہیں کر سکیں گے انہیں شاکس لگیں گے. تو مجھے لگتا ہے کہ جیسے اب کی جنریشن نے کچھ چیزیں کوپ کر لی، لیکن یہ جو اگلا سلسلہ آ رہا ہے نا، فلڈ آف انفارمیشن آگے 2030 کو دیکھیے کہ اس وقت میں انسانوں کی کیا صورتحال ہوگی. اس وقت کی ہالونیس کا آپ امیجن کریں، اور اس وقت کے دور کو آپ امیجن کر کے دیکھیے جب کہ دنیا میں جاب ایسی نہیں رہیں گے، بزنس ایسے نہیں رہیں گے، لوگوں کے تعلقات ویسے نہیں رہیں گے، کمانے کے طریقے بدل جائیں گے، رہنے سہنے کے طریقے بدل جائیں گے. چینج اتنی تیزی کے ساتھ آ رہی، تو یہ تیزی کے ساتھ آنے والی چینج نے ہیومن بینگز کو متاثر بہت کیا ہے. تو ہالونیس تو بڑھے گی. جتنا جتنا ترقی ہو رہی نا، اتنا ڈپریشن بھی بڑھ رہا ہے، اتنی انگزائٹی، اتنا سٹریس بھی بڑھ رہا ہے، اور لوگوں کے درمیان جنریشن گیپ بہت زیادہ بڑھ گیا. آپ امیجن کریں کہ یہ جو ہماری جنزیز ہیں، ان کے اور الفا کے درمیان بہت فرق آ گیا، اور الفا کے بعد بیٹا ہی آئے گا. ظاہر ہے جو چھوٹی جنریشن ہے ان کے تو حالات ہی بہت ڈیفرنٹ ہیں. تو آپ سوچیں کہ جن کے لیے ورچوئل ریالٹی سب کچھ ہے، کہ جو ویڈیو کالز پہ ہوتے ہیں اور دور بیٹھے انہیں نہیں پتا کہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں، یا یہ ہے کہ 3D پہ جو کچھ دیکھ رہے ہیں اور جیسے اس کو ایکسپیرینس کر رہے ہیں، تو ریالٹی کا جو فرق ہے نا وہ بہت زیادہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، اور آئندہ بہت زیادہ اور ہو جائے گا. تو نیچرلی ایک چیز یعنی کہ حقیقت کو پہچاننا اور زیادہ ٹف ہو جائے گا. ریالٹی کیا ہے؟ آج بھی ہم کہتے ہیں ریالٹی ٹچ بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن آنے والے کل میں اور زیادہ بڑھ جائے گا. تو اس وقت بھی جو یعنی لوگوں کے درمیان یعنی ایک عجیب سی کیفیت پائی جاتی ہے ہالونیس کی، اس کے بارے میں بہت بات کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ انسان دکھ میں ہے، انسان تکلیف میں ہے. ایسا ہے. آپ میں سے کسی کا بھی کوئی سوال ہو تو وہ میرا ایک سوال ہے اور ایک ریکویسٹ ہے. جی شور. سوال یہ ہے کہ میڈیا کس طرح سے اپنا رول ادا کر رہا ہے ہمیں اسپریچولی ڈیمیج کرنے میں. مطلب کہ ہر لیول پہ اگر ہم دیکھیں، جیسے کہ اگر بڑے لوگ یہ ڈیلی سوپس بھی دیکھ رہے ہیں تو اس میں رشتوں کی مطلب کہ خرابیوں کو زیادہ پرومیننٹ کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو کہ قطع رحمی اور صلہ رحمی کی افیکٹ آ رہا ہے. اور اگر بعد میں تھوڑا دیکھیں نیٹ فلیکس ہے، یہ خون خرابہ اتنا دکھایا جا رہا ہے، قتل و غارت، اور یعنی کرائم اتنا دکھایا، تو یہ ہمیں کس طرح سے ایک تو ڈیمیج کر رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ ہمیں اب ہو تو رہا ہے اس کی ایڈکشن کو کیسے ہم کنٹرول کریں. ایون کہ حالانکہ میں نہیں بھی دیکھتی اپنے آپ کو کنٹرول بھی، یعنی ان سب چیزوں سے دور بھی رکھتی ہوں، مگر تھوڑا سا ایک سین بھی اگر دیکھ لوں میں اپنے اندر اپنے ایمان میں اس کا اثر ضرور محسوس کرتی ہوں. تو اس کے ایڈکشن کو ہم کیسے اپنے گھر والوں کے لیے کم کر سکتے ہیں، اور اس کے اثرات سے کیسے بچ سکتے ہیں، ڈائیورژنس کہاں لگا سکتے ہیں، یہ سوال ہے. آپ نے بہت اچھی طرف توجہ دلائی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سوشل میڈیا کا خاص طور پر جو امپیکٹ ہے میں وہ ضرور ڈسکس کرنا چاہوں گی. پھوپھی کا جو کردار ہے، پھوپھو، پوری سوسائٹی میں پھوپھو کے کردار کو مسخ کیا گیا، حالانکہ ہر پھوپھو کہیں نہ کہیں خالہ بھی ہوتی ہے. جب پہلے پھوپھو پہ وار تھا، اب خالہ پہ بھی شروع ہو گیا. ایک ایک رشتے کو پکڑ کے مسخ کرنے کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ رشتے ختم کرنا، یعنی گریجولی قطع رحمی کی طرف جا رہے ہیں نا. اچھا، بہت ایسا پہلے کی بات ہے، کسی صاحب نے خطبہ دیا
کسی سٹی میں کہ یہ جو انٹرنیشنل چینز ہیں ان کے آنے کی وجہ سے ہماری سوسائٹی پہ کیا امپیکٹ ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ جب تک یہ چینز نہیں تھیں تو لوگ بڑی آسانی کے ساتھ مل بیٹھ کے کھا پی لیتے تھے، بانٹ لیتے تھے، لیکن اب جو ہے نا وہ ایک برگر اور ایک ڈیلیوری کے لیے جو کچھ لگتا ہے تو لوگ جو ہیں وہ جو بچے ہیں خاص طور پہ تو وہ چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہر کسی کا اپنا اپنا سلسلہ ہے، جس نے جو ڈیلیوری کرنی وہ اپنی ڈیلیوری کرا لے گا اور اپنے ساتھ والے بہن بھائی کو بھی پوچھنا نہیں چاہے گا. تو لوگوں کے درمیان کی جو ایک اخوت اور ایک رشتے کی پہچان اور رشتے کا جو درد تھا، ہمدردی اور آپس میں مل بیٹھنا تھا، اس کا اثر تو بہت عرصے سے مرتب ہو رہا تھا، لیکن یہ جو رشتوں کو مسخ کرنے والا معاملہ ہے، میں سمجھتی ہوں گورنمنٹ کو اس کے اوپر نوٹس لینا چاہیے، اس کے اوپر باقاعدہ طور پر یعنی پالیسیز بننی چاہیے کہ یہ ہماری ویلیوز کے اگینسٹ ہے، ہمارے ریلیجن کے اگینسٹ ہے، ہماری یعنی ہیومن بینگز کے لیے یہ ایک بہت خطرناک رویہ ہے کہ ہر وہ چیز جو یعنی کوئی بھی فرد چاہے جو یعنی ایک بے مہار آزادی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. ایون بی ایف سکنر ہے جس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ہم ایسی آزادی کو افورڈ نہیں کر سکتے. سوچیں وہ لوگ جو آزادی کے علمبردار تھے انہوں نے خود اس بات کا اعتراف کیا کہ انسانوں کو ایسی آزادی نہیں دی جا سکتی کہ وہ جو جی چاہے کریں، اس کی کوئی نہ کوئی لمٹ ہوتی، کوئی باؤنڈری ہوتی ہے. اور بیٹا آپ لوگ بیٹھے ہو تو آپ لوگوں کو تو سیلف باؤنڈری کا بہت پتہ ہے کہ ہر بندے کی ایک باؤنڈری ہوتی ہے، ایسے ہی سوسائٹیز کی بھی باؤنڈریز ہوتی ہیں. اور یہ ہے کہ جو جس ریلیجن سے یا جس تہذیب سے تعلق رکھتا ہے اس کی باؤنڈری سے باہر نہیں نکلنا چاہیے. تو ہماری باؤنڈری کیا ہے کہ قطع رحمی کرنے والا کبھی جنت میں نہیں جائے گا. اور صلہ رحمی کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ صلہ رحمی کرنے سے عمر اور رزق میں برکت ہوتی ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ جو پھپھو کا رشتہ خراب کیا اس سے کس کو برکت ملی ہوگی؟ یعنی لائکس کے لیے اور پھر سوشل میڈیا سے کمانے کے لیے آپ نے رشتوں پہ ہی تیشے چلا دی. بات یہ کہ ہو تو رہا ہے لیکن اس کا حل کریں. دیکھیں رائٹ اینڈ رانگ میں فرق تو تبھی نمایاں ہوگا کہ لوگ رائٹ کے لیے کنونسڈ ہو اور رانگ کی نفرت ان کے دلوں کے اندر ہو کہ وہ رانگ کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو غافل کر دینے والی مصروفیات کو خریدتا ہے تاکہ لوگوں کو بغیر علم کے اللہ کے راستے سے بھٹکا دے. تو ایسے لوگ تو بہت ہو گئے اور بھٹکانے کا سلسلہ بھی بہت ہو گیا. لیکن حل کیا ہے؟ شعور دینا، آگہی دینا. دیکھیں یہ مہینہ ایسا ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی دی تھی، لیکن ہماری جنریشنز کو آزادی کا وہ شعور نہیں ہے کہ ہم کس طرح کی، ہمارے آباء و اجداد کس طرح کی صورتحال میں رہتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو آزاد ملک دیا اس کی کتنی بڑی رحمت ہے. تو ٹھیک ہے کتاب میں پڑھا دینا یا کوئی میلہ لگا لینا یا ایک دن پہ بہت ساری ایکٹیویٹی کر لینا کافی نہیں ہوتا. یہ تو آپ یعنی آپ کی ایجوکیشن کا پارٹ ہونا چاہیے نا، حب الوطنی. اس کے بارے میں بہت سارے لوگوں کے بہت سارے خیالات بھی ہیں کہ نیشنلزم ٹھیک نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا زیادہ مدینہ سے محبت تھی، احد سے محبت تھی، جب مدینہ قریب آتا تو آپ سواری کو تیز کر لیتے تھے. اور مکہ کو مخاطب کر کے آپ نے کہا تھا کہ اے سرزمین مکہ، تو دنیا کی زمینوں میں مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی، اگر مجھے یہاں کے رہنے والے نہ نکالتے تو میں کبھی نہ نکلتا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر لوگوں کو یہ شعور ہو جائے، انہیں پتہ چل جائے رائٹ اینڈ رانگ کا، اور انہیں رائٹ سے محبت اور رانگ سے نفرت سکھائی جائے تو کوئی مشکل نہیں. طریقہ کار یہی ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کسی کو یعنی کوئی نشے میں مبتلا ہو جائے نا تو ری ہیب سینٹرز ہوتے ہیں. یہ میڈیا ایڈکشن کے لیے پتہ نہیں نئے ری ہیب سینٹرز کیسے ہوں گے.
تو مجھے تو یہ بھی ایک ایسا سینٹر نظر آتا ہے، یہ بھی ریہب بھی ہے کہ جس میں ہم سب بیٹھیں، آپس میں بات چیت کریں، کنونسڈ ہوں یا کنونس کر لیں، جو چیز اچھی ہے اس کو سارے اڈاپٹ کر لیں، تو مشکل نہیں ہے۔ لیکن انسانوں کے لیے طریقہ کار وہی ہے۔ مجھے ہمیشہ اس قوم کی بات بہت اچھی لگتی ہے۔ روم جب تباہ ہوا تھا تو انہوں نے تباہ حال کھنڈروں پر بیٹھ کے سمپوزیمز کیے تھے، مل بیٹھتے تھے ایسے، اور آپس میں مل کے سوچتے تھے کہ کیا کیا جائے۔ تو بالآخر انہوں نے روم کی دوبارہ تعمیر کے لیے اور روم کی جو ہے ترقی کے لیے راستے نکال لیے، انہوں نے محنت کی اور اپنی قوم کو جو ہے وہ نکال لیا اس کرائسس سے۔ تو طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ پہلے یہ ہے کہ تکلیف کا اظہار کیا جائے کہ ہمارا کرائسس کیا ہے، ہماری تکلیف کیا ہے، پھر اس تکلیف کو دور کرنے کے راستے، اور یہ ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، چار دفعہ گریجولی فیز آؤٹ ہو جائیں گے، حل مل جائے گا انشاءاللہ۔ جو میری ریکویسٹ ہے وہ بھی اسی سے ہی ریلیٹڈ ہے کہ ہم ضرور، جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں اسپریچول ہیلنگ میں انٹر ریلیٹڈ ہے ریلیشنز، مطلب اولاد کے لیے ہم پریشان ہیں، وہ ہم سے پریشان یا کچھ بھی، تو میں ہم سب ضرور جاننا چاہیں گے ان روٹس کے بارے میں جنہوں نے اتنے خوشبودار پھل جن کی وجہ سے آئے۔ اور یعنی کہ میں چاہوں گی کہ آپ جیسے میں بھی اپنے بچوں کو کچھ سکھانے لگتی تو میں سوچتی ہوں کہ ہمارے پیرنٹس نے عادت کیسے ڈالی تھی ہمیں، تو میں ضرور چاہوں گی کہ آپ ہمارے سامنے وہ مثالیں رکھیں کہ آپ کے پیرنٹس نے آپ لوگوں کی اپ برنگنگ کیسے کی کہ آپ میں اسپیشلی اللہ سے کنیکٹیوٹی بلٹ ان ہو گئی، اخلاص بلٹ ان ہو گیا اسپیشلی، اور مستقل مزاجی، یہ خاص طور پہ چیزیں تو ان کی مثالوں سے، کیونکہ ہم جب لائیو مثالوں سے دیکھتے ہیں تو میرے خیال سے ہمیں زیادہ سمجھ آتی ہے بات۔ دیکھیں، ایک نشست میں سب کچھ بتانا تو ممکن نہیں، لیکن کچھ چیزیں مثال کے طور پر مجھے کسی نے سوال کیا کہ آپ کے والدین نے آپ کو ذکر کب سکھایا تھا، تو میں نے کہا مجھے یہ تو نہیں پتا میری کیا ایج تھی، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ میرے والد اپنے ہاتھوں پہ یوں ہمیں اٹھا کے تو ایسے گھماتے ہوئے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھا کرتے تھے۔ لیکن اس سے پہلے حدیث کے الفاظ، اتنی محبت تھی ہمیں بچپن میں ان الفاظ کو سننے کے لیے، کلمتان خفیفتان علی اللسان، دو کلمے ہیں زبان پر بہت ہلکے ہیں، حبیبتان الی الرحمن، دونوں رحمان کو بہت محبوب ہیں، ثقیلتان علی المیزان، میزان پر بہت بھاری ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو مجھے نا وہ، یعنی مجھے آج بھی ان ہاتھوں کا لمس فیل ہوتا ہے، ٹچ، اور میں نے پھر اپنی آنکھوں سے دیکھا بہن بھائیوں کو کہ میرے چھوٹے بہن بھائی تھے، کس طرح سے ان کے ساتھ محبت میں میرے والد جب خود ذکر کرتے تھے کہتے نہیں تھے، لیکن نیچرلی یعنی ایک محبت پیدا ہو جاتی ہے انسان کو۔ اور اسی طرح سے جیسے یعنی جو بھی کام کوئی کر رہا ہو، مثال کے طور پر ہماری جب بھی آنکھ کھلتی تھی صبح فجر کے وقت تو ہماری امی تلاوت کر رہی ہوتی تھی، تو امی کی تلاوت کی جو یعنی ایک خاص لہن تھا وہ ہمیشہ کانوں میں گونجتا۔ اور اسی طرح سے یعنی ہماری والدہ نے ساری زندگی، میں یہ سمجھتی ہوں کہ بہت بڑا رول ہے، کنسسٹنسی جو ہے والد سے بھی سیکھی، لیکن والدہ سے ایسے کہ انہوں نے اپنی لائف میں کبھی قرآن کو دہرانا نہیں چھوڑا، سناتی تھی ڈیلی، یعنی انہوں نے میرے والد سے ترجمہ پڑھا لیکن اپنی حیات کے آخری دن تک انہوں نے دہرائی نہیں چھوڑی، انہوں نے کورسز نہیں، 78 ایئرز میں وہ اس جہان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے اللہ کے بلاوے پر چلی گئیں، اور اس وقت بھی وہ نماز کی حالت میں تھی کہ نماز سے انہیں بے حد محبت تھی۔ تو میں سوچتی ہوں، یعنی میں آج بھی دیکھتی ہوں کہ نماز سے بہت لوگوں کو محبت ہوگی، لیکن میں نے جو محبت اپنی ماں کے دل میں دیکھی اور جس قدر زیادہ رغبت، شوق، ہم میٹ ہی نہیں کر پاتے، ہم وہ کچھ نہیں کر پاتے جو کچھ ہم نے اپنے ماں باپ کو دیکھا جنہوں نے ہمیں عمل سے زیادہ سکھایا، الحمدللہ۔ تو اس میں یہ کہ کوئی بھی موقع ہوتا، موقع کی مناسبت سے وہ چیزیں اسی طرح سے جاری رہتی۔ جیسے ہمارے یہاں
جب رمضان میں افطار کا سلسلہ ہوتا تھا تو میرے والد بہت بڑے پیمانے پہ افطار کرواتے تھے، لیکن ان کا کام یہ تھا، ایسا ہو سکتا تھا کہ وہ بھی بہت بڑے پیمانے پہ بہت اس میں آرٹیفیشیلٹی ہوتی یا کچھ ایسا سلسلہ ہوتا، لیکن یہ کہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ ہمیں ساتھ شامل نہ کریں. یعنی ایون مینجمنٹ میں مجھے یاد ہے میں 5-6 ایئرس کی تھی جب سے میں ان انتظامات میں ان کے ساتھ شامل ہوتی تھی. اور یہ کہ پھر یہ کہ انتظامات کرنے کے لیے ڈائری میں کیا کیا لکھا گیا غور سے دیکھتے تھے کہ اچھا پہلے یہ چیزیں یہ انتظام کرنے ہوتے، یہ کھانے پینے کی یہ چیزیں چاہیے، اس طرح سرو کرنا ہے. الحمدللہ یعنی وہ چیزیں جو ہے نا پھر وہ آپ کے اندر جو ہے نا ایسے اتر جاتی کہ وہ آپ کا حصہ بن جاتی ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ اس کے لیے یعنی کوئی ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی شاید. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ اسکول جانے سے پہلے اسکول کو دیر ہو رہی تھی تو ہم لوگ یعنی اسکول چلے گئے اور اس دن ہم نے قرآن نہیں پڑھا تھا. بس وہ دن جو ہے وہ ہمارے لیے شاید سب سے زیادہ سخت دن تھا کہ ہم اس پہ ہماری بہت زیادہ یعنی پرسش ہوئی تھی اور اس کے بعد توبہ کر لی تھی کہ کبھی یعنی صبح کے ٹائم پہ پڑھے بغیر نہیں جانا. تو ابھی بھی میرے دل کو قرار نہیں آتا کہ اگر میری اپنی صبح جو ہے وہ ایسی نہ ہو یا میرے یعنی ارد گرد جو بھی لوگ قرآن سے وابستہ ہیں میں چاہتی ہوں ان کی صبح میں بھی برکت آئے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ میری امت کی صبح میں برکت عطا فرما. تو یہ برکت جو ہے یہ صبح کے ان خوبصورت کاموں سے ہوتی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کے لیے اس کی قربت کے لیے ہم کرتے ہیں، اس کا ذکر، تلاوت، نماز اور اسی طرح سے دیگر کام. اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق دے. اور میرے والد جو تھے سب سے پہلے میری والدہ کو پڑھاتے تھے تہجد کے ٹائم پہ، پھر فجر کے بعد میں اور میری بہن پڑھتے تھے اور پھر اس کے بعد دیگر بہن بھائی بھی. لیکن اس کے بعد ابا جی کے اور سٹوڈنٹ ہوتے تھے جن کو وہ ضرور پڑھاتے تھے، یعنی وہ اپنے کام سے پہلے بیفور بریک فاسٹ وہ یہ کام کر چکے ہوتے تھے. آج میں دیکھتی ہوں کہ انسان آہستہ آہستہ کیسے ڈھل جاتا ہے کہ میری بھی آج وہی روٹین ہے کہ میں بھی یعنی مارننگ میں جب تک کلاس نہیں لے لیتی باقی کاموں کے ساتھ تو اس وقت تک مجھے لگتا ہے کہ میرے دن کا آغاز ہی نہیں ہوا. الحمدللہ. تو سیکھنے سکھانے کے لیے سب سے پہلے پیرنٹس کو خود یعنی اس راستے پہ چلنا پڑتا ہے. آپ چلو گے اللہ سبحانہ تعالیٰ برکت دے گا، اولاد بھی چلے گی انشاءاللہ. اور کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اب دیر ہو گئی اب ان کا کیا ہوگا. ہدایت اللہ کے پاس ہے، سجدوں میں ہدایت کی دعا کریں نام لے کے. اور انتظار میں جتنا رہیں گے صبر کا اجر ملے گا. اور ہدایت تو اللہ تعالیٰ نے طے کر رکھا نا کس وقت کسی دل کے اندر یہ بات جائے گی. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انشاءاللہ. السلام علیکم.